السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں سے بلکہ جانوروں سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ آج کی یہ اسلامک ویڈیو مختلف جانوروں سے جڑے واقعات کے بارے میں ہے۔ میری ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں کے ساتھ کی گئی گفتگو بہت ہی دلچسپ ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے نزدیک تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس آپ مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی اور اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا متوجہ ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ایک سام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدینہ کے کان مبارک کے قریب لے جا کر کچھ عرض کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ ایک جن تھا جس نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیے کہ وہ لید اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا، پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کی، ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا لیتے تھے جو مسجد کے ستونوں میں سے تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر جلوہ گر ہوئے، تو جس تنے کے پاس آپ خطبہ پڑھتے تھے وہ رونے لگا، قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور کھجور کے تنے کو پکڑا، اپنے سینے مبارک سے چمٹا لیا تو وہ سسکیاں بھرنے لگا حتیٰ کہ خاموش ہو گیا۔ اس ستون کا نام استوان خنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے اور یہ ستون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے بوسے لیتا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو زاروں قطار رونے لگا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ چڑیا آئی اور پھڑپھڑانے لگی۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کس نے اسے اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ ایک مرتبہ فتح مکہ والے دن مکہ معظمہ کے کبوتروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا تھا۔ نبی سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے برکت فرمائی تھی۔ گارے سور کے منہ پر انڈے دینے والے کبوتروں کی نسل ہی وہ کبوتر ہیں جو بیت اللہ شریف میں ہیں۔ اس خدمت جلیلہ کا انہیں یہ اجر دیا گیا ہے کہ ان کی نسل 1400 صدیوں سے باقی ہے۔ انہیں حرم شریف میں پناہ ملی ہوئی ہے۔ ان کبوتروں کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات سے محبت کرتے تھے۔ وہ نہ صرف انسانوں سے بلکہ جانوروں سے بھی حسن سلوک فرماتے تھے۔ کائنات کی ہر شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔